الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج ہم نے جی باب الحمزتین فی کلمتین پڑھنا ہے۔ حمزتین فی کلمتین، اس کے بھی آپ نمبر لگا لیں۔ اچھا جی، مسئلے نمبر لگا لیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے واسقط الاولی فی اتفاقہما معا وقیل بل الاخری فخذ عن فتح الالی۔ یہ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس پر نمبر 1 لگا لیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے شعر نمبر 1 میں۔ مسئلہ نمبر 2 میں والاخری کمد عند ورش وقنبل وقد قیل محض المدی ما تبدل، یہ تو شاطبی کا شعر ہے، لیکن اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے جو متعلقہ ہے تحریرات کا۔ ومد اذا كان السکون بعیدہ وان طرد تحریک فقصر وطویلا۔ چلیے یہاں لکھیں، یہاں مسئلہ نمبر 3 وجاء اعلی۔ یہ میں نے آپ کو 5 مسئلے کہے تھے نا جو ورش کے لیے اہم ہے، تو میں جاء اعلی رہتا تھا نا، یہ ایک مسئلہ یہ آ رہا آج۔ یہ جاء اعلی جو ہے وجاء اعلی عند ورش بقصر ومد فی قل ولقنبلہ وان حرف مد قبل، یہ ختم ہو گیا بس۔ یہاں چلیں گے اگلا، وان حرف مد علیہ مسئلہ نمبر 4 ہے۔ وان حرف مد قبل حمز مغیر يجوز قصر والمد ما زال اعدل اذا اثر الحمزی المغیر قد بقی وما حذف فقصر كان مفضلا۔ اچھا جی چلیں آگے، آخری شعر مسئلہ 5 وفی هؤلاء ان مدها مع قصر ما تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا۔ چلیں جی، یہ 5 مسئلے ٹوٹل آپ کو جو بیان کرنے ہیں۔ چلیں جی، پہلا مسئلہ شاطبیہ کا جو شعر ہے پہلا، اس میں ہے واسقط الاولی فی اتفاقہما معا۔ کیا مطلب ہے کہ جب دو حمزے متفق حالت میں آ جائیں، پہلا شعر ہے شاطبیہ کا یہ باب الحمزتین فی کلمہ کا، کہ دونوں حمزے اگر متفق ہو کے آ جائیں، متفق رکھا ہوں آپ کو بتاؤں قانون کیسے پڑھتا ہے، اس میں پہلے حمزہ کو گرا دیتا ہے نا، اور اگر جو ہے وہ مضمومتین یا مکسورتین ہو تو پھر قانون پہلے حمزہ میں تسہیل کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہاں عبارت ہے واسقط الاولی، اولا کی بات آئی ہے نا۔ اچھا بصری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بصری جو ہے وہ پورا تینوں صورتوں میں گراتا ہے، پہلے کو تینوں صورتوں میں پہلے کو گراتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ پہلا حمزہ جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں جا اجلنا یا جا اعلی کو چھوڑ دیں، وہ مسئلہ مختلف ہے۔ جا اجلہم مسئلہ ہے، تو جا اجلہم میں تو جا اجلہم، تو بتائیں اس میں دو وجہ ہے نا، جا اجلہم اور جا اجلہم، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب آپ جا اجلہم پڑھتے ہیں تو اگر آپ دوسرا حمزہ گرائیں، پہلا نہ گرائیں، فرض کرو اس کی تجزیہ یوں کریں کہ قانون جو ہے وہ دوسرے حمزہ کو گرا رہا ہے، تو پھر جا اجلہم تب یہی بنتا ہے۔ تو تجزیہ دونوں بن سکتی ہیں، کہ پہلا حمزہ گرا ہے دوسرا گرا، ان دونوں تجزیوں میں فرق کیا ہے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا حمزہ گرتا ہے، بعضوں میں ہے کہ دوسرا گرتا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ نہیں، دوسرا اگر گرے گا نا پھر قصر جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح تو جا مد متصل بنی، جا یعنی اجلہم، وہ تو حمزہ دوسرا گرا ہوا نا، تو وصل کی توجیہ تو ہو گئی، قصر کی توجیہ کوئی نہیں بنتی، پھر قصر کی توجیہ نہیں بنتی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ پہلا ہی گرا ہے، دوسرا نہیں گرا، اس لیے امام شاطبی کی جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن چونکہ بعض شراح شاطبیہ نے دوسرا حمزہ کرانے کی بات کی ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بعض قراتوں کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ رویس کی جو قرات ہے نا اشرا کبریٰ میں، اب یہ ان بچوں نے تو اشرا کبریٰ پڑھی نہیں ہے، اشرا کبریٰ میں رویس کی قرات کے اعتبار سے دوسرا حمزہ گرا ہے، رویس کی قرات کے اعتبار سے، کیونکہ تحریرات کا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو وہ ابو طیب کے طریق سے، تحریرات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب حذف حمزہ کریں گے نا آپ رویس کے لیے، آپ ہوتا ہے نا اشرا کبریٰ میں حذف حمزہ بھی جائز ہے اس کے لیے، تو جب حذف حمزہ کریں گے تو وہ قصر کے ساتھ مخصوص ہے، وہ قصر منفصل کے ساتھ مخصوص ہے حذف حمزہ، اور ہوگی مد ہی، یعنی مد منفصل میں قصر، چونکہ ابو طیب کا طریق قصر ہے، غالباً یہ اس سے ہے غایت الاختصار سے، غالباً وجہ بھی اس سے، کیونکہ طریق ابو طیب ہے ہی اس میں نا،
نقاص جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کامل ورا میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، بلکہ غایۃ الاختصار میں بھی ہے، اور وہ ہے ہی صرف غایۃ بالاعلیٰ میں، طریقہ بھی طیب جو ہے. تو غایۃ بالاعلیٰ میں قصر منفصل ہے ادھر سے، اور ادھر سے رویس کے لیے جا اجلہم میں صرف توسط ہے، قصر جائز نہیں ہے. اس سے کیا بات نکلی؟ تو اس کے لیے دوسرا حمزہ گرا ہے، قصر جائز نہیں ہے. تو رویس کی قراءت اشرا کبریٰ کے طریقے سے لائے نا، تو دوسرے حمزہ گرنے کی تجویز جو ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ جو اشرا صغریٰ میں قانون کے دو وجہ ہم پڑھتے ہیں، جا اجلہم، اس طرح ہم پڑھتے ہیں السمائی ان اور السمائی ان، قصر اور توسط دونوں، اولیاء اولئک اور اولیاء اولئک. یہ دونوں وجہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سب مد تھا وہ حمزہ مغیر ہوا ہے، اس لیے ظاہر کے اعتبار سے مد اور اصل کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے قصر، کیونکہ سب مد اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، اور اصل کے اعتبار سے توسط، تو پہلا حمزہ گرا نا پھر. اچھا یہاں ایک بات اور بھی اسی جگہ پہ سمجھنا ہے، چونکہ یہ مسئلہ ہم پڑھتے ہیں کتاب سے، لیکن ایک مسئلہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ نمبر 4 جو ہے نا وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ میں بھی اس کی بھی بنیاد ابھی سمجھا دوں. کیونکہ جب پہلا حمزہ گرتا ہے نا حذف کی صورت میں، جیسے کہ بصری کی قرات میں تینوں صورتوں میں گرتا ہے، اور قلون کی قرات میں متفقتین جب مفتوحتین ہو تو پھر گرتا ہے، تو اس صورت میں زیادہ مشابہت جو ہے وہ ظاہر میں زیادہ مشابہت کس سے ہے؟ یعنی اس صورت میں زیادہ اثر کا اعتبار کرنا چاہیے کہ زیادہ ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے؟ اس صورت میں زیادہ اعتبار ہونا چاہیے ظاہر کا، چونکہ ظاہر میں تو مد اصلی رہ گئی ہے نا جا اجلہم، اس لیے اس میں حذف مقدم ہونا چاہیے، یعنی پہلے آپ کو ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے، اصل کا اعتبار مرجوع ہے. لیکن السمائی ان جب آپ تسہیل کرتے ہیں تو اس صورت میں تو ظاہر میں بھی حمزہ مغیر ہوا ہے لیکن موجود تو ہے نا، تو اس کا زیادہ اعتبار جو ہے نا حمزہ کی موجودگی کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اصل بھی مؤید ہے اور ظاہر میں بھی حمزہ موجود تو ہے نا، ختم تو نہیں ہوا نا. اس لیے امام ابن جزری کی رائے یہ ہے کہ تسہیل کی صورت میں تو مد مقدم ہوگی، جبکہ حذف کی صورت میں قصر مقدم ہوگی. جبکہ امام شاطبی اور امام دانی کی رائے یہ ہے کہ والمد ما زال عادلا، شاطبی میں ہے یہ وَإِنْ حرف مد قبل حمز مغیر يجوز قصره والمد ما زال عادلا. کیا مطلب؟ جب بھی حرف مدہ حمزہ مغیر سے پہلے آئے تو قصر اور مد دونوں جائز ہیں، لیکن مد ہمیشہ بہتر ہوگی. یہ کس کی رائے ہے؟ شاطبی کی. یعنی چاہے حمزہ کے اندر تسہیل ہو چاہے حمزہ میں حذف ہو، دونوں صورتوں میں کیا مقدم ہوگا؟ مد. یہ کس کی رائے ہے؟ شاطبی کی. اور یہ رائے امام دانی نے تفسیر میں بھی اختیار کی ہے. لیکن یہ جو رائے ہم جس پر اجرا میں عمل کرتے ہیں عام طور پر پڑھتے ہوئے اشرا صغریٰ میں کبریٰ میں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں جو ہے اسقاط کی صورت میں قصر مقدم کرتے ہیں اور تسہیل کی صورت میں مد مقدم کرتے ہیں. آپ کو ذرا میں یاد دلا دیتا ہوں، الصفحاء میں کتنی وجہ ہیں؟ ذرا دیکھیں 5 ہے نا حمزہ کی. تو جب آپ حمزہ کے لیے ابدال کرتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ قصر، پھر توسط، پھر طول. لیکن جب تسہیل آتی ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ طول مع تسہیل، پھر قصر مع تسہیل. یہی مسئلہ شام کے لیے کرتے ہیں، وہاں بھی یہی ہے نا، اور یہاں بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو موقف ہے کہ اسقاط کی صورت میں زیادہ اعتبار مد اصلی کا ہے ہونا چاہیے اور تسہیل کی صورت میں زیادہ اعتبار مد متصل کا ہونا چاہیے، یہ ابن جزری کی رائے ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ابن جزری مغاربہ کے یہاں کوئی نہیں ہے. اس لیے مغاربہ کے یہاں مطلقاً حد دونوں صورتوں میں، مثلا نافیہ اگر آپ نے پڑھی ہے آپ کو یاد اگر ہو، وہاں دونوں صورتوں میں مد ہی ہوتی ہے. وہ والمد ما زال عادلا پہ عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اشرا کبیر میں بھی مد مطلقاً مقدم ہے. جب آپ اشرا کبیر پڑھیں گے نا تو مطلقاً مد ہی مقدم کریں گے، چاہے حمزہ کی بات آئے الصفحاء کی، چاہے جو ہے وہ باس آ جائے یہ جاء اجل کی یا سماعین کی، انہوں نے مطلقاً کیا کرنا ہے؟ مد ہی مقدم کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا بات. چلیں اب یہ 2 مسئلے ہمارے ہو گئے، آئیے دونوں مسئلوں کو ذرا کتاب سے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں وَأَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقِ مَا مَعًا. یہ تو شاطبی کا شعر ہے نا. دونوں حمزوں کی جب حرکتیں متفق ہوں، جیسے کہ بصری کی بات ہو رہی ہے، مان کا مطلب دونوں حمزوں کی حرکتیں متفق ہوں، تو پہلے حمزہ کو گرا دو. اس پر تعلیق لگا رہے ہیں، کہتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی قول کیا گیا ہے. یہ قیلا جو ہے مجہول کا صیغہ نا، اس کو کہتے ہیں صیغہ تمریض. یہ مریض صیغہ ہے. یہ مجہول کا صیغہ جو ہے نا صیغہ تمریض ہوتا ہے، اور یہ صیغہ تمریض جب لایا جاتا ہے تو کسی قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے.
ایسے ہی ہے نا. پہلا قول جو ہے وہ تحقیق سے بیان کر رہے ہیں. وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ دوسرا گرا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پہلا نہیں گرا ہے بلکہ دوسرا گرا ہے. فخذ عن فتح العلا، اس بات کو آپ فتح العلا سے لے لیجئے. یہ بھی کہا گیا کہ ابو عمر کے لیے اور قلون کے لیے بھی جو ہے، چونکہ بات پہلے شعر میں ہوئی ابو عمر کی رہی ہے، قلون اور بزی کی بات بعد میں آ گئی ہے نا تیسرے شعر سے، جب انہوں نے کہا تھا جا کے والقالون والبزی فی الفتح وافقا. شروع میں پہلے شعر میں تو بسری کی بات ہی ہو رہی تھی نا، کہا تھا نا واسقط الاولی فی اتفاقہما معا اذا كانت من کلمتین فتح العلا. اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وقیل بل الاخری فخذ عن فتح العلا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرا گرا پہلا نہیں گرا. اور اس بات کو آپ بسری سے پکڑ لیجئے، یہ وہی بات ہوئی اذا كانت من کلمتین فتح العلا. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو قول ہے کہ دوسرا حمزہ گرا، یہ قول ضعیف ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ من طریق شاطبیہ کوئی ایک قرات بھی ایسی نہیں ہے، یا من طریق درہ بھی، جس سے یہ دوسرا حمزہ گرنے لی تجھی بن سکے. البتہ اشرا کبرا میں رویس کی قرات طریق ابی طیب کے روح سے آپ تحریرات کا مسئلہ والے کہیے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، میں نے جو بات بتائی تھی یہ اس کے اعتبار سے تجھی درست بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے ابو طیب کے لیے جب رویس سے آپ دونوں حمزوں میں سے پہلا حمزہ گراتے ہیں نا تو قصر جائز ہی نہیں ہے. نہ قصر، بلکہ مجھ سے نا پہلے میں نے غلط بات کر دی، قصر جائز ہی نہیں ہے، توسط متعین ہے. وہاں سے توسط کریں اور ادھر سے جا اجلوں میں بھی توسط ہی ہے، قصر نہیں ہے. اب اس کی دو تجزیہ ہو سکتی ہیں، یا تو آپ یہ کہیے کہ پہلا حمزہ گرا ہے تو جا اجلوں مد منفصل بنی، تو مد منفصل میں ہوتا ہی توسط ہے طریقہ بھی طیب سے. یا یہ کہیے کہ گرا ہی دوسرا ہے تو پہلے حمزہ میں مد متصل بنا میں توسط کیا. دونوں صورتوں میں تجزیہ بن جاتی ہے. کیونکہ رویس کی قرات اشرا کبرا میں طریق ابو طیب سے یہ ہے کہ مد منفصل میں توسط، کیونکہ غایت الاختصار کا مطلب توسط ہے. وہ پہلے غلطی سے مجھ سے قصر نکل گیا جب میں نے پہلے بیان کیا. اور جا اجل میں اگر پہلا حمزہ کرائیں گے تو کیا بنے گا؟ مد منفصل. اس میں بھی توسط ہی ہے غایت الاختصار سے. ابو طیب غایت الاختصار یہ 37 کتابوں میں سے کتاب ہے، تو اس میں بھی توسط ہی ہے. چنانچہ اگر مد منفصل میں ہے نا تب بھی توسط ہوگا، اور اگر آپ پہلا حمزہ ہی گرا دیں سرے سے دوسرا گرا دیں تو پھر مد متصل میں توسط ہوگا. تو رویس کی قرات من طریقی غایت الاختصار جو ابو طیب کا طریقہ رویس سے نیچے، اس کے روح سے لائے تھے، دوسرا حمزہ گرنے والی تجزیہ بھی بن جاتی ہے. چلے جی، یہ پہلا مسئلہ ہمارا ختم ہو گیا نا. اب ہم جو ہے چوتھا مسئلہ بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں. وہ مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا، وہ یہ ہے وَإِنْ حَرْفٌ مَدٍ قَبْلَ حَمْزٍ مُغَيِّرٍ يَجُوزُ قَصْرُهُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ عَادَلًا. یہ شعر پڑھ لیا نا، یہ شاطبی کا شعر ہے. آگے ہے اذا اثر الحمز المغیر قد بقی. یہ امام جزری کی رائے ہے کہ جب حمزہ کا اثر، حمزہ مغیر کا اثر باقی ہو تو والمد ما زال عادلا والی بات ہے. یعنی مد ہمیشہ بہتر ہوگی کب؟ بشرطے کہ حمزہ کا اثر باقی ہو. حمزہ کا اثر کب باقی ہوتا ہے؟ جب تسہیل ہوتی ہے، اور جب حذف ہوتی ہے تب حمزہ کا اثر سرے سے ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وما حذفی، لیکن اگر حمزہ حذف ہو جائے اس صورت میں وَإِنْ حَرْفٌ مَدٍ قَبْلَ حَمْزٍ مُغَيِّرٍ والی صورت میں اگر حمزہ حذف ہی ہو جائے فالقصر کان مفضلا، تو پھر قصر جو ہے وہ مقدم ہوگا، اس کو فضیلت دی جائے گی. یعنی اگر حمزہ کا اثر باقی ہو تو والمد ما زال عادلا درست ہے، لیکن اگر حمزہ کا اثر سرے سے ختم ہو جائے یعنی وہ حذف ہی ہو گیا، جیسے کہ ابو عمر کی قرات میں ہوتا ہے تینوں صورتوں میں، اور قالون بزی کے لیے مفتوحتین میں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ فالقصر کان مفضلا، تو قصر ہوتا ہے فضیلت دیا گیا. یہ ہمارے دو مسئلے مکمل ہو گئے جی. ہاں جی، تیسرا جو مسئلہ ہے جی، اب اس کو لے لیتے ہیں. اور یہ مسئلہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، کل کے سبق میں تیسرا مسئلہ آ گیا تھا، بتایا تھا نا. کل آیا تھا آل آنا میں 2 وجہ اس کی نافع کے لیے جس کی نقل ہے. تو کل میں نے بتایا تھا کہ حمزتین فی کلمتین میں بھی اگر دوسرے حمزہ کے ابدال کے بعد ساکن ہو تو مد لازم ہوتی ہے نا، لیکن اگر وہ سکون جو ہے وہ نقل حرکت یا اجتماع ساکنن کی وجہ سے حرکت میں بدل جائے تو پھر اصل اور ظاہر کے اعتبار سے وہاں بھی طول اور قصر ہوتا ہے. اور اس کی میں نے مثال بتائی تھی کہ ورش کی قرات میں علی البغاء ان ارادنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تو علی البغاء ان ارادنا پڑھیں گے کہ ان ردنا پڑھیں گے، نقل کریں گے نا، تو نون میں زبر آ گئی. تو جب زبر آ گئی تو کیا بن گئی؟ مد اصلی ہو گئی. تو ظاہر کے اعتبار سے مد اصلی، اصل کے اعتبار سے طول. یہ تو مثال ہوگی ورش کی. اور حمزہ کے لیے بھی جائز ہو جائے گا. حمزہ کے لیے نہیں، حمزہ کے لیے جائز نہیں ہوگا، حمزہ دال نہیں کرتا نا دوسرے حمزہ میں، لیکن
ورش کے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن من السماء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، یہ بھی سورہ احزاب میں ہی ہے. تو وہاں کیا ہے؟ من السماء نون ساکن ہے نا، لیکن ان اتقیتن تو ظاہر کے اعتبار سے کیا بنا؟ مد اصلی، اور اصل کے اعتبار سے کیا بنا؟ مد لازم. اور یہ زیر آئی ہے اجتماع ساکنہ کی وجہ سے. اچھا پہلا مسئلہ ورش کے لیے تھا صرف البغاء ان اردنا کا، اور یہ مسئلہ ورش کے علاوہ قنبل کے لیے بھی ہے، چونکہ دوسرے حمزہ میں ابدال قنبل اور ورش دونوں کرتے ہیں نا. چنانچہ من السماء یہاں تو توسط ہی ہوگا قنبل کا، لیکن من السماء ان اتقیتن، من السماء ان اتقیتن دونوں وجہ ہو گئی قنبل کی. البتہ قنبل کے لیے مد متصل میں طول توسط ہوگا، ورش کے لیے مد متصل میں طول ہوگا. باقی آگے دونوں کی وجہ جو ہے وہ طول اور قصر ہی آئے گی، چونکہ طول مد لازم میں دونوں ہی کرتے ہیں، قصر جو ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے مد اصلی کے اعتبار سے ہو جائے گا. یہ مسئلہ جو ہے آپ شعر میں دیکھیں. والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل بعض المد عنها تبدل. یہ تو شاطبی کا شعر ہے جی. ترجمہ اس کا ہے کہ دوسرے حمزہ میں آپ تسہیل کریں. کمد کا مطلب یہ ہے حرف مدہ کی طرح تسہیل کریں، یعنی اگر دونوں حمزے مضموم ہوں تو کل واو تسہیل کریں، اگر دونوں حمزے مکسور ہوں تو کل یا تسہیل کریں، اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں تو کل الف تسہیل کریں. تو حرف مدہ کی تین ہی قسمیں ہیں نا. تو دوسرے حمزہ میں کا حرف مدہ تسہیل کریں، ورش کے لیے بھی قنبل کے لیے بھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے حمزہ کو ما حرف مد سے تبدلا، ان دونوں نے تبدیل کی ہے. یہ شاطبی کا شعر ہو گیا. اس پر تعلیق ہے ومدہ، یہ امر ہے. مدہ کیا ہے؟ صیغہ. یہ دو صیغے ہو سکتے ہیں، ایک تو مدہ جو ہے فعل ماضی مجہول، مدہ یا مدہ سے مدہ اور مد کی جائے گی، اور دوسرا یہ مدہ یا مدو سے امر بھی بنتا ہے مدہ. اس صورت میں مدہ، مدی، مدو اور امدد چاروں لغتیں ہوں گی. بہرحال ترجمہ آپ ماضی مجہول کا کر لیں یا ترجمہ فعل امر کا کر لیں. ومدہ، اور تو مد کر یا مد کی جائے گی. اذا کان السکون بعیدہ، جب جبکہ سکون ہو بعیدہ ہو فوراً بعد ابدال کے فوراً بعد سکون آ رہا ہو. یہ جو آیت ہے نا وقد قیل محض المد انہا تبدلا، تو اگر دوسرے حمزہ کے ابدال کے بعد سکون آ رہا ہو بعیدہ فوراً بعد، بعیدہ اسم تصغیر ہے، بعیدہ بعد سے، اگر دوسرے حمزہ کے ابدال کے فوراً بعد سکون آ رہا ہو تو کیا کریں گے؟ طول. آپ کو پتہ ہی ہے جیسے انذرتا ہوں حمزتین فی کلمہ میں، اور حمزتین فی کلمتین میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہؤلائی کنتم صادقین نہیں پڑھتے، سکون آ رہا ہے نا. کہتے ہیں لیکن وَإِن طَرَا التَّحْرِيكُ، لیکن اگر حرکت پیش آ جائے، وَإِن طَرَا التَّحْرِيكُ، اگر حرکت پیش آ جائے جو کہ نقل یا اجتماع ساکنہ کی صورت میں پیش آتی ہے، فَالْقَصْرُ فَقْصُرْ وَطَوِّلَ، تو قصر بھی کرو اور طول بھی کرو. طوِّل الف وزن شریک ہے، تو قصر بھی کرو اور طول بھی کرو. یعنی اگر وہاں حرکت پیش آ جائے، جیسے کہ میں نے سماء ان اتقیتن کی مثال ہے اور آئل بغائی ان اردنا کی مثال ہے، تو اس صورت میں قصر بھی جائز ہے اور طول بھی جائز ہے. لیکن یاد رکھنا ان تمام صورتوں میں آل آنا میں دو وجہ ہوں، یا الف لام میم اللہ میں دو وجہ ہوں، یا الف لام میم حسب الناس میں دو وجہ ہوں، یا جو ہے من السماء ان اتقیتن میں دو وجہ ہوں، آئل بغائی ان اردنا میں دو وجہ ہوں. ہر صورت میں طول مقدم ہوتا ہے، قصر مؤخر ہوتا ہے، یاد رکھنا. اچھا جی ہمارے اب 3 مسئلے ہو گئے ہیں. چوتھا مسئلہ جو ہے نا یہ بھی اسی مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ جو ابھی بتایا ہے. اس کے لیے مجھے آپ کو پہلے کاپی دینی پڑے گی، پھر میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. یہ کاپی دیں جہاں کل ہم نے لکھا تھا. چوتھا مسئلہ بڑا آسان سا ہے، ادھر ہی سے کر لیں گے انشاءاللہ. چوتھا مسئلہ بڑا آسان ہے. دیکھو یہ کلمہ جاء اعلیٰ ہے نا، جاء اعلیٰ 2 جگہ پہ آتا ہے قرآن میں. سورہ قمر میں آتا ہے فلما جاء اعلیٰ لوط المرسل، اور سورہ قمر میں نہیں، یہ ہجر میں ہے. اور سورہ قمر میں کیا ہے؟ جاء اعلیٰ فرعون النذر کذبوا بآیاتنا کلها. تو یہ 2 جگہ پہ قمر اور ہجر میں. تو بیٹا تو اس میں دیکھیں 2 حمزے ہیں نا، اعلیٰ ہے نا. اعلیٰ کتنے ہیں؟ یہ اعلیٰ اگر ہم کھول کے لکھیں تو یوں لکھیں گے، مدہ پہلے الف ایک پڑا ہوا نا، ایک الف پڑا ہوا ہے نا، یہاں جاء لگا دیا. اب ورش کے لیے یا قنبل کے لیے دوسرے حمزہ میں جب آپ ابدال کریں گے تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایسے لکھا جائے گا جاء
یہ حمزہ جو ہے، یہ حمزہ کیا بن گیا؟ الف، ایک الف پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ شکل پورا قرآن میں صرف اس کی جا اعلیٰ میں ہی آتی ہے بس. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے آپ بتائیں یہ الف کیا بن رہا ہے؟ یہ مدہ ہے نا، یہ مدہ ہے نا پہلا الف. یہ دوسرا الف ساکن ہے نا، الف ساکن ہوتا ہے. تو مدہ کے بعد اگر ساکن آئے تو مدہ لازم ہوتی ہے. تو جا مدہ بدل کی بنیاد پر نہیں، مدہ لازم کی بنیاد پر. جیسے من السماء، جیسے ہؤلاء ان کنتم پڑھتے ہیں. پہلے بات ذرا سمجھ لیں. اچھا، اور اگر یہ دو الف ہیں اجتماع ساکنن کی وجہ سے پہلا الف گرا دیں تو پھر مد اصلی. تو قاعدہ یہ ہے کہ ورش اور قنبل دونوں کے لیے ابدال کی صورت میں طول اور قصر دونوں جائز ہیں. طول اور قصر دونوں جائز ہیں. ابدال کی صورت میں طول اور قصر دونوں جائز ہیں. ادھر متوجہ ہو جائیں، طول اور قصر. اور اگر تفصیل کریں جا حالا تو ورش کے لیے صورت میں مد بدل کی 3 وجہ ہوں گی. باقی جا آجلہم والی جو شکل تھی اس میں آپ کو یاد ہے مد بدل تو ایسے جائز ہی نہیں ہے. شارقہ کے ہاں، مغاربہ کے ہاں ہے. اس لیے جا اعلیٰ میں ورش کے لیے مد بدل کی بنیاد پر توسط جائز نہیں ہے. تو آپ بتائیے ورش کی قنبل کی کتنی وجہ ہو جائیں گی؟ جا اعلیٰ میں 3. ابدال کے ساتھ طول، ابدال کے ساتھ قصر. طول مد لازم کی بنیاد پر، قصر مد اصلی کی بنیاد پر، اور تسہیل دوسرے حمزہ میں. تو قنبل کی 3 وجہ ہو گئی. اور ورش کی کتنی وجہ ہیں؟ 5. ابدال کے ساتھ میں طول، ابدال کے ساتھ میں قصر اور تسہیل کے ساتھ میں تینوں. اب رہ گیا کہ ابدال کے ساتھ توسط نہیں ہے. وہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مد بدل کے جو 6 مستثنیات شاطبی میں تھے، ایک مستثنا کا اضافہ انہوں نے کیا تھا پیچھے، اور ایک 8ویں مستثنا تھا. میں نے کہا تو آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے. وہ کیا ہے کہ جب 2 حمزوں میں ایک کلمہ یا 2 کلموں میں ابدال کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو جائے، جیسے آلیدو میں آلیدو اور جا اجلہم میں جا آجلہم. آپ کو کہا تھا مغاربہ تو مد بدل مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اس قول کے مطابق بھی اگر آپ لیں تو ابدال تو صرف مد بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو مد بدل بن رہی ہے نا جا آجلہم، یہ مد بدل جا اجلہم والی مد بدل ہے. اس لیے ورش کی 5 وجہ. اور چلو اب یہ شعر پڑھ لیں. وجاء اعلیٰ. اب یہ شاطبی میں اس بارے میں کچھ بات موجود ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وجاء اعلیٰ ابدلن یا ابدلن یا ابدلن، یہ باب فعال بن جائے گا ابدلن. جاء اعلیٰ میں تم ابدال کرو اند ورشہم، ورش کے لیے، بقصر، قصر کے ساتھ، ومد اور طول کے ساتھ، فی اس کلمہ میں تم کہو، ولی قنبلہ اور قنبل کے لیے بھی، قنبل اور ورش دونوں کے لیے جا اعلیٰ میں آپ ابدال کریں قصر کے ساتھ بھی اور طول کے ساتھ بھی. 2 وجہ نکل آئیں گی نا. تو نتیجہ وہی ہوا جو میں نے نکال دیا پہلے کہ ابدال کے صورت میں مد بدل نہیں ہوتی. اس لیے ورش کے لیے 2 وجہ ہو گئی ابدال کے ساتھ اور تسہیل کے ساتھ 3 وجہ ہو گئی. ٹوٹل 5 وجہ ورش کی اور 3 وجہ قنبل کی. اس مسئلے میں نا جا اعلیٰ میں بیٹا کچھ تفصیل اور بھی ایسے تحریرات کی یہاں نہیں بیان انہوں نے کی. وہ یہ ہے کہ جا اعلیٰ اگر پیچھے ملے نا، اس میں عام مد بدل سے ملے پیچھے، تو پھر کتنی وجہ بنیں گی؟ ورش کی 5 وجہ ہیں نا، 5 ہیں. ورش کی 5 وجہ ہیں. تو اگر پیچھے یا آگے مد بدل مل جائے نا تو جا اعلیٰ میں کتنی وجہ بنیں گی؟ بتائیں نا. دوسرے میں کتنی وجہ بنتی ہیں؟ 9 بنتی ہیں وجہ، 15 نہیں بنتی، 9 بنتی ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف، 9 بنتی ہیں. کیسے؟ میری طرف دیکھیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں. 9 وجہ بنتی ہیں. کیسے؟ کہ جب آپ پڑھیں مد بدل میں پیچھے مثلا آمنو پیچھے آ رہا ہے تو قصر کے ساتھ آگے کتنی وجہ آئیں گی؟ 3 ہی آئیں گی نا. ابدال کے ساتھ دونوں اور تسہیل کے ساتھ قصر ہی آئے گی نا. واللفظ فی نظری کی مثلی کے تحت کتنی وجہ ہو گئی؟ 3. اس کے بعد اگر پیچھے آپ کریں توسط، تو توسط کے ساتھ بھی آگے ابدال کے ساتھ دونوں اور توسط تسہیل کے ساتھ 6. پیچھے کیا طول تو آگے ابدال کے ساتھ دونوں اور تسہیل کے ساتھ 1، یعنی طول 9 وجہ ہوگی نا. 9 وجہ آنی چاہیے.
لیکن ایک قول یہ ہے، آپ کو بتاؤں تحریرات کا، یہ صاحب تحویل البریہ کی رائے یہی ہے، اس لیے یہ 9 بجے لا رہے ہیں، لیکن ایک قول اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جا اعلیٰ جو ہے نا یہ مستثنا مد بدل سے مستثنا ہے، جا اعلیٰ مد بدل سے مستثنا ہے، ذرا میری طرف دیکھیں بات سمجھ لیں، مد بدل سے جا اعلیٰ کیا ہے؟ مستثنا ہے، جیسے آل آنا اور آدھا اولا میں 2 قول ہے نا، ایک قول پہ مستثنا ہے، ایک قول پہ مستثنا نہیں ہے، جا اعلیٰ میں بھی 2 قول ہے، ایک قول پہ مد بدل سے مستثنا ہے، دوسرے قول پہ مد بدل سے مستثنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ والا قول ہے، اچھا یہ قول شاطبی میں بھی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، یہ قول اس کا قائل ہے شیخ عبد الرحمن یمنی، اور وہ جو قول پہلے ہو رہا تھا نا جس کو انہوں نے بھی لیا ہوا ہے صاحب تحویل البریہ نے، وہ ہے شیخ سلطان مزاحی کا قول۔ سلطان مزاحی کے ہاں 9 بجے جائز ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بنا دی، اور صاحب تحویل البریہ بھی 9 بجے کہتے ہیں، لیکن شیخ شہازہ یمنی جو ہیں یہ بڑے علماء میں سے ہیں، یہ تحریرات کے پہلے علماء میں سے ہیں، ابن جزری کے بعد اور علامہ منصوری سے پہلے، وہ یہ کہتے ہیں 11 بجے جائز ہوں گی۔ اب 11 کیسے بنتی ہیں، ذرا ادھر توجہ کریں میری طرف، جب آپ نے پیچھے توسط کیا نا تو آگے توسط بھی آ گئی اور قصر بھی آ گئی، مد بدل کے بار کیے بغیر مد اصلی بنانے کی وجہ سے، جب آپ نے پیچھے طول کیا تو آگے طول تو آ گیا وہ لفظ فی نظری کے مثلی کے تحت، اور قصر 11 بجے ہوگا۔ یہ 11 بجے جو ہے، یہ میری کتاب جامع الاصول آپ دیکھیں گے نا، اس میں یہ مسئلے پر جا اعلیٰ میں نے نیچے نقشہ بنا کے 11 بجے اور 9 بجے کا مسئلہ بھی حل کیا ہوا ہے، یہ تحویل البریہ میں بھی نہیں اور قاری مصطفیٰ صاحب کی کتاب میں بھی نہیں، لیکن میں نے آپ کو اضافی معلومات کو تو بے مسئلہ بتا دیا ہے۔ کیا مسئلہ بتایا کہ جا اعلیٰ کے بارے میں بھی آل آنا اور عادل الاولیٰ کی طرف 2 قول ہیں، ایک قول پہ مد بدل سے مستثنا ہے اور ایک قول پہ مستثنا نہیں ہے۔ شیخ یمنی جو ہے نا، شہازہ یمنی، ان کے ہاں دونوں باتیں درست ہیں، مستثنا کرو بھی اور نہ بھی کرو، مستثنا کرو بھی اور نہ بھی کرو، تو ٹوٹل وجہ کتنی بنے گی؟ 11۔ اور شیخ سلطان مزاحی کے ہاں صرف ایک ہی قول ہے کہ مستثنا نہیں ہے، بلکہ اس میں عام قاعدے کے مطابق مد بدل ہوگی، ان کے مطابق 9 بجے بنے گی۔ ہمارے جی 4 مسئلے ہو گئے ہیں، آخری مسئلہ جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کاپی لائے ذرا دوبارہ بتا دوں، مسئلہ پڑھا ہوا ہاؤلا ان پڑھا ہوا نا مسئلہ آپ نے، لائیں ذرا یہ دیکھیں جی ذرا، ہاؤلا ان، پہلے اس کو سمجھ لیں، ہاؤلائی ان کنتم صادقین ہے نا، ہا کیا ہے؟ مد منفصل، یہ ہے مد منفصل، لائی کیا ہے؟ مد متصل، پہلا حمزہ گرا اور 2 بجے ہوئی نا یہاں، تو لائیں قانون کے لیے مثلا دیکھتے ہیں، ادھر دیکھو یار، مد منفصل میں کیا کیا قانون نے؟ قصر، یہاں تشہیل ہے نا اس کی، پہلے کیا توسط پھر کیا قصر، مد منفصل کے قصر کے ساتھ مد متصل میں تو دونوں جانے چاہیے نا۔ اب لائیے توسط، ہاں میں لائے توسط منفصل قانون کا، یہاں پھر توسط قصر، کتنی بجے ہو گئی؟ 4، ٹھیک ہے جی، واضح ہے۔ اب لائیے اسی مسئلے کو ذرا دوری کے لیے، قصر کیا، آگے کیا آ گیا؟ پہلے قصر حذف ہو رہا ہے نا، دوسری وجہ توسط، واضح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے توسط کیا دوری کے لیے؟ کیا آیا؟ قصر، آگے آیا توسط، واضح ہے۔ 1 منٹ، یہ واضح آپ کے سامنے جو لکھا ہے، عقلی وجہ 4 بنتی ہے نا، ان 4 وجہوں میں سے ایک وجہ منع ہے، یہ بولے یہاں منع نہیں ہے۔ امام متولی کی پہلے رائے، وہ بعد میں بتاتے ہیں متولی کی پہلے رائے کیا تھی، پہلے یہ لے لیں، یہ وجہ کیوں منع ہے بیٹا؟ دیکھو وہ ابھی جو میں نے آپ کو غایت الاختصار کے بارے سے بات بتائی تھی نا، اس کی رویس کی کچھ دیر پہلے، اگر آپ نے وہ بات سمجھی تھی تو وہ بات یہ ہے یار، دیکھو جب آپ توسط کریں گے مد منفصل میں، تو جب آپ پہلے حمزہ کو گراتے ہیں تو کیا بن گیا؟ لا ان، تو لا ان کیا بنے گا؟ مد منفصل، پہلا حمزہ کرنے کے بعد مد منفصل بن جاتی ہے نا۔ مد منفصل میں توسط کے ساتھ دوسری مد منفصل میں قصر کیسے آ سکتا ہے؟ واللفظ فی نظری کے مثلی کے خلاف ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا لیکن قصر کے ساتھ تو آپ توسط لائے ہیں، قصر کے ساتھ تو آپ توسط لائے ہیں۔ اس کا جواب وہی ہے جو رویس میں دیا تھا، اگر دوسرا حمزہ کرائیں اس قول کو لے لیں تو اس کے مطابق تو اعتراض بنتا ہی کوئی نہیں ہے، اس قول پر دوسرا حمزہ گرایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی تھی نا رویس کی قرات اشرح کبریٰ میں ایسے ہے
یہ شاطبیہ کے روح سے بھی دوسرا حمزہ گرانے والا قول اس کے اعتبار سے درست ہے کہ قصر اگر کریں اور دوسرا حمزہ گرائیں تو یہ مد متصل کی بجائے توسط آ گیا، یہ اس طرح ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پہلے حمزہ ہی گرائیں تب بھی بنتا ہے. تب کیسے بنتا ہے؟ تب اصل کے اعتبار سے اگر آپ لیں تو اصل میں تو حمزہ موجود ہے نا، ظاہر میں چاہے مد منفصل بن رہی ہے لیکن اصل کے اعتبار سے مد متصل بن رہی ہے. اس لیے مد منفصل کے قصر کے ساتھ ظاہر کے بجائے اصل کا اعتبار کریں تو اصل میں مد متصل ہے. تو دونوں اعتبارات پر اگر آپ دیکھیں تو یہ وجہ آ جانی چاہیے. دوبارہ بولتا ہوں، ذرا دوبارہ سنیں. جب یہاں آپ نے کیا قصر تو توسط کو جائز ہے دو وجہ سے. یا تو آپ مانیں کہ دوسرا حمزہ گرا ہے تو پھر اعتراض واقع نہیں ہوتا، وہ مد متصل ہی بن جائے گی. یہ تجیر ہے اس لیے یہاں قانونی بھی بن گئی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی پہلا ہی گرانا ہے پھر بھی بن جاتی ہے. پھر ظاہر کے اعتبار سے مد منفصل ہے لیکن اصل کے اعتبار سے تو حمزہ موجود تھا نا، مد متصل. چنانچہ قصر کے ساتھ مد متصل کا توسط تو جائز ہے نا، تو یہ وجہ جائز ہوگی. یہ مسئلہ ہے سر مجھے بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. علامہ متولی کی پہلے رائے یہ تھی کہ یہ وجہ قانون کے لیے بھی منع ہے، تسہیل میں بھی. وہ وجہ ہے نا والمد ما زال عادلا والا جو مسئلہ تھا شاطبی اور دانی کا، اس کے مطابق تو یہ بات سمجھ آتی ہے کسی حد تک. چونکہ ان کے ہاں تو اصل میں حمزہ گرے یا حمزہ میں تغییر ہو تسہیل کی صورت میں، دونوں صورتوں میں فرق کوئی نہیں ہے. لیکن امام جزری نے فرق کیا تھا نا کہ حمزہ حذف ہو تو پھر اس کی زیادہ مشابہت کس سے ہے؟ مد اصلی سے. اور اگر حمزہ جو ہے وہ تسہیل کی صورت میں بدلے تو زیادہ مشابہت کس سے ہے؟ مد متصل سے. یہ تسہیل کی صورت میں چونکہ مد متصل ہی بنتی ہے، مد اصلی کی مشابہت والی بات بنتی نہیں ہے. اس لیے اس صورت میں تو یہ بات جو کہنا کہ قانون کے لیے بھی یہ وجہ جو ہے منع ہونی چاہیے توسط کے ساتھ قصر والی. یہ بات جو ہے نا امام متولی کی پہلے رائے تھی کہ نہیں، یہ اس قول کے مطابق انہوں نے یہ لیا ہوا تھا. لیکن بعد میں امام متولی رحمۃ اللہ علیہ جزری کی بات کی جب گہرائی میں اترے ہیں تو پھر انہوں نے رائے یہ اختیار کر لی کہ حذف کی صورت میں تو ایک وجہ منع ہوگی لیکن تسہیل کی صورت میں وہ وجہ منع نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی. ایک بات اور تھوڑی بتانی ہے اسی کے ضمن میں. یہ تو کلمہ ہے نا ہؤلاء البغاء، بعض صورتوں میں یہ مثال اور بنتی جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اب سنیں وان کنتم مرضى او على سفر، ہؤلاء کی طرف مد منفصل آ گئی، مرضى او على سفر او جاء احد مد متصل آ گئی. تو وہ جو ہؤلاء ان میں ایک ہی کلمے میں دو چیزیں اکٹھی ہو رہی تھی نا مد منفصل متصل. ضروری نہیں کہ ہؤلاء ان ہو، کسی جگہ پورے قرآن میں پہلے مد منفصل آ رہی ہو بعد میں جاء احد آ جائے یا اس جیسا کوئی کلمہ آ جائے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. چنانچہ اب آپ مجھے بتا دیں ذرا مرضى او على سفر او جاء احد میں قانون کے کتنی وجہ جائز ہیں؟ تسہیل ہوتی نہیں ہے، مفتوحت ہے نا. قانون کے لیے بھی تین وجہ ہیں، دوری کے لیے بھی تین ہے. قانون کے لیے بھی تین ہے چونکہ وہ ہے ہی حذف، اس کی مشابہت دونوں کے لیے نکل آیا. اور جہاں تسہیل ہو بعد میں وہاں قانون کے لیے چار نکل آئیں گی، دوری کے لیے تین نکلیں گی. بس چلیں. وفی ہؤلاء مدھا مدھا، یہ مدو جو ہے نا یہ مصدر ہے. ان مد ویسے نا ان مدھا مع قصر ما تلاہو. وفی ہؤلاء، ہاں ٹھیک ہے. وفی ہؤلاء مدھا، اس کی مد مع قصر کے ساتھ، اس کی مد کریں یا کہاں کریں یعنی ہاں میں مد کریں، ہاں میں، اور قصر کریں ما قصری ما، وہ ما کا تعلق آگے سے ہے. قصر کس میں کریں؟ لا میں. مد کریں ہاں میں، قصر کریں لا میں. تو کہتے ہیں کہ ہؤلاء ان میں ہا کی مد اور لا کی قصر کے ساتھ ما تلاہو جو آپ تلاوت کرتے ہیں وجہ، یعنی چار وجہ میں سے یہ وجہ تلاوت کرتے ہیں نا. کون سی والی وجہ؟ جس میں آپ ہا میں مد کرتے ہیں اور لا میں قصر کرتے ہیں. ما تلاہو جس وجہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں لہو اس ورز کے لیے، اس وجہ میں امنع مسقطن، اس وجہ کو آپ منع کر دیں، اس وجہ کو آپ منع کر دیں مسقطن اسقاط کرتے ہوئے. لا مسہلہ تسہیل میں منع نہ کریں، اسقاط کی صورت میں تو اس وجہ کو منع کر دیں. کس وجہ کو؟ مدھا مع قصری ما تلاہو، مدھا مع قصری
ما تلاہو لہو والی وجہ جو ہے، یہ والی وجہ جو ہے آپ اسقاط کی صورت میں منع کرتے ہیں، اور اسقاط کس کے لیے؟ دوری کے لیے، اور فرض کے لیے چونکہ قانون کے لیے تفصیل ہوتی ہے اس کے لیے چاروں جائز ہیں. لیکن وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ میں قانون دوری دونوں کے لیے، چونکہ اسقاط ہوتا ہے دونوں کے لیے تفصیل نہیں ہے، چنانچہ وہاں دونوں کے لیے ہی 3 وجہ جائز ہیں، چوتھی وجہ منع ہے. یہ متولی کی آخری رائے ہے. پہلے متولی کا شعر یوں تھا، امنع مسقطا و مساہلا. یہ پرانے نسخے جو ہیں نا تحفظ البریہ کے، اس میں کیا شعر ہے؟ مسقطا و مساہلا. یہ تحفظ البریہ کے پرانے نسخوں میں کیا ہے؟ مسقطا و مساہلا، یعنی تسہیل اور اسقاط دونوں صورتوں میں یہ منع کرتے ہیں. لیکن اس تحفظ البریہ کے جو آخری نسخے ہیں نا جو امام متولی کے، اس میں یہی شعر ہے جو آپ کے ہاں ایسے لکھا ہوا ہے، مسقطا لا مساہلا. تو یہ 5 مسئلے آپ کے ہو گئے، اور اس طرح سے باب العمدۃ فی کلمتین بھی آپ کا ختم ہو گیا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، میری کتاب جامع الاصول کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تحریرات کے مسئلے وہاں اور بھی ملیں گے. وہ اصل میں تحفظ البریہ، کنز المعانی، ریب المرید، اس طرح جو ہے دوائع المسرہ، حل المشکلات، اور جو تحریرات کی کافی ساری کتابیں، ساری کتابوں کو جوڑ کر اشرح صغریٰ میں تحریرات کا اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو میں نے وہ بھی سارے وہاں اکٹھے کر دی ہیں. جیسے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ میں نے آپ کو ذکر بھی کیا ہے کہ جاء اعلیٰ میں ایک مسئلہ تحریرات کا یہ بھی ہے کہ اس میں مد بدل سے مستثنا ہے کہ نہیں ہے. شیخ شہادہ یمنی تو مستثنا مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، اس بنیاد پر ان کی 11 وجہ ہیں. اور شیخ سلطان مزاحی جو ہیں وہ مستثنا ہی نہیں مانتے، ان کے 9 وجہ ہیں. اس طرح کے اور مسئلے بھی آپ کو وہاں ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.